اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ سب سے پہلے پاکستان میں اور دنیا بھر میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ہمارے تمام پاکستانی ناظرین کو پاکستان کا جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہر گھر جگمگا رہا ہے، ہر چہرہ شاداب ہے، اور مملکت خدا داد پاکستان کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ یا رب العالمین اسے تا صبح قیامت قائم و دائم رکھ، اور اسے خوشحال رکھ، اس کا جو پرچم ہے وہ سر بلند رکھ ہمیشہ، اور اس قوم کو، پاکستانی قوم کو پوری دنیا میں سرخرو فرما۔ ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے ناظرین وہ ہے اطاعت کا مفہوم۔ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ممتاز و مقتدر علماء حضرات، آپ جانتے ہیں کہ روشنی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے، اور ظاہر ہے جس کی جیسی سمجھ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اطاعت اور اتباع ایک یعنی ہم معنی الفاظ ہیں، اور پھر عبادت میں اور اطاعت میں کیا فرق ہے، اور پھر اطاعت کے بھی مختلف درجے کیٹیگریز ہیں الگ الگ۔ یہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پھر اساتذہ ہیں، والدین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے ان کی اطاعت، یہ ساری چیزیں ایسا ہے کہ جن کے بارے میں اگر ہم جان لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر سی بات کہ اطاعت اللہ رب کریم کی اور اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم باعمل، اور ایک ایسی شخصیت جو پوری دنیا میں ماشاءاللہ تبلیغ دین کے حوالے سے سفر بھی فرماتے ہیں، اور جس جگہ ہوتے ہیں وہیں سے ہی آغاز کر دیتے ہیں۔ میں نے ARY QTV پہ بھی برسا برس سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چہرہ ماشاءاللہ، اور یہ شخصیت کے جو ماشاءاللہ قرآن کی تعلیمات اور دیگر حوالوں سے عوام کو جو ہے روشنی پہنچاتے ہیں اور ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو دوہری مبارکباد، ایک تو جشن آزادی کی بھی، اور گزشتہ دنوں آپ کا جنم دن بھی گزرا ہے، سالگرہ بھی گزری، دونوں کی مبارکباد کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ اور علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بہت عمدہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداً مفتی صاحب ہم یہ جان لیں جو میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا، اطاعت اور اتباع کا بنیادی جو فرق ہے، میں چاہتا ہوں پہلے وہ بیان فرما دیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے تمام ARY QTV کی مینجمنٹ کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو جو ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں، یوم آزادی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ اس ملک کی قدر کیجیے، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے، جب ہم کہتے ہیں اطاعت، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس کی اطاعت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اطاعت الہی یا اطاعت رسول، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے حکم ماننا ہے، جو حکم دیا جائے اس کو ماننا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جانے کا نام اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اطاعت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ جو ہے وہ تذکرے فرمائے، جیسے مثال کے طور پر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہوگی وہ ود آؤٹ کنڈیشن ہوگی. اولو الامر کی جو اطاعت ہوگی جی نہیں کوئی آپشن نہیں ہے جی، لیکن اولو الامر کی جو اطاعت ہوگی وہ کنڈیشنلی ہے. اگر اس کا حکم، اس کے احکامات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے زیر سایہ ہیں تو بالکل اطاعت ہوگی، اور نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس بات کو نہیں مانا جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے اطاعت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اطاعت جو ہے نا یہ حکم ماننا اور نہیں سے رک جانا، لیکن اتباع جو ہے نا یہ تھوڑا سا آگے کا مرحلہ ہے جی. اتباع کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے نا پیروی کرنا. اچھا، عرب میں کیا ہوتا تھا کہ اونٹ پالنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اونٹ کے ریوڑ ان کے ساتھ ہوتے، تو ہوتا کیا کہ جو پہلا اونٹ ہوتا نا اس کی رسی پچھلے اونٹ کی گردن پر ہوتی. اچھا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پچھلا اونٹ اس سے پچھلے اونٹ کی گردن پر. ہوتا یہ کہ پہلا اونٹ جہاں جا رہا ہے وہ سیکوینس سارے کے سارے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ ان کے یہاں کنسیپٹ تھا. اسی لیے کیونکہ نقش قدم آتا ہے نا اتباع میں، نقش قدم آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نقش قدم تو فرمایا کہ حکم کی اطاعت تو کرنی ہے، نہیں سے اجتناب تو کرنا ہے، لیکن جہاں پر اتباع رسول کی بات آ جائے، کیونکہ اتباع اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے، اتباع نہیں ہوتی. پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر محبوب کی اتباع کی بات آ جائے تو ایک معنی تو یہ ہے کہ تم حکم کا انتظار نہ کرو، دیکھو کہ محبوب کو جو پسند ہے اسے اپنا لو، اور نہیں کا انتظار نہ کرو، دیکھو کہ محبوب کو جو ناپسند ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. اس اتباع کہتے ہیں. اور اتباع کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حکم کا انتظار نہ کیا جائے، نہیں کا انتظار نہ کیا جائے، یہ بھی نہ دیکھا جائے کیا ہے کیا نہیں ہے. محبوب نے جس ادا کو اپنایا، جس عمل کو اپنایا اس کو اپنا لیا جائے. محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام اتباع رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا نا کہ اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نے منہ پھیرا تو رسول علیہ السلام پر پہنچانا ہے. دوسرے مقامات پر یہ کہ پھر اللہ رب العالمین عذاب دے گا. لیکن اتباع میں کیا ہے؟ اطاعت میں کامیابی ہے، اتباع میں بھی کامیابی ہے، لیکن دونوں کامیابیوں میں فرق ہے، ڈفرنس ہے. ایک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے A+ میں پاس ہوتا ہے، اور دوسرا بمشکل پاسنگ مارکس لے کر پاس ہوتا ہے. دونوں پاس ہیں، دونوں برابر ہیں؟ نہیں نا. جو A1 میں ہے تو اگرچہ کلاس ایک ہے، جی کلاس ایک ہے، جو A+ میں اس کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے کہہ دو کہ میری محبت کا راستہ ایک ہی ہے، آپ کی اداؤں کو اپنا لیں، آپ کی اتباع کریں. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ ان سے محبت فرمائے گا، اور صرف محبت نہیں فرمائے گا، گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا. کیا کہنے، کتنے آسان اور کتنی صراحت کے ساتھ ماشاءاللہ الفاظ میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اطاعت اور اتباع یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت اچھے انداز میں دونوں کو الگ الگ طریقے سے بیان فرما کر آسان کر دیا. بہت سے جو ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے اس حوالے سے ان کا جواب آپ تک پہنچ چکا ہے. اچھا، اطاعت ہے ایک تو کامل اور ایک اطاعت ہے ناقص. ہم ناقص اطاعت کر کے اگر یہ تصور کرنے لگیں جناب کہ ہم تو بڑے کامل یعنی کہ اطاعت کے درجے پر ہیں، جیسا کہ عام طور پر بڑی معذرت کے ساتھ جیسا کہ عشق رسول کا دعویٰ کیا جاتا ہے، بڑے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جذبے کے ساتھ جناب. لیکن کیا ہے، اب یہاں یہ پیمانہ رکھ دیا شریعت نے کہ آیا اطاعت جو ہے وہ کامل درجے کی ہے یا ناقص درجے کی ہے. اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، وہ سب کیا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. بلا شبہ ایک اہم عنوان ہے، اور اس وقت خاص طور پر جس طرح آپ نے سوال پیش کیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور کا ایک پیمانہ، یہ تو ایک پیمانہ ہے نا، ایک پیمانہ ہمیں مل گیا ہے کہ اطاعت کامل اور ناقص کسے کہتے ہیں. در حقیقت اس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، یوں سمجھے دو چیزیں ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کام کا حکم دیا ہے، تو اطاعت کا معنی ہی یہ ہے کہ حکم کو ماننا. اب کیا ہے کہ ایک طرف حکم دیا کہ بھئی یہ کام کرو، صحیح، دوسری طرف یہ کام کیسے کرنا ہے.
تو کامل اطاعت اسی وقت ہوگی کہ رب نے کہا کرو اور کرنا اس انداز میں جس طرح رب نے کرنے کا حکم دیا ہے. اب میں وہ کام تو کروں لیکن اپنی مرضی سے کروں, اپنے پیمانے پہ کروں, اپنے طریقے کے مطابق کروں, اور پھر رب سے یہ امید لگاؤں کہ رب اس کو قبول بھی فرمائے گا, رب اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا, اس پر مجھے ثواب بھی ملے گا اور قرب الہی کی منزلیں بھی طے کر لوں گا. تو یہ خام خیالی, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اطاعت الہی کی بات کی تو صرف اطاعت الہی کا حکم نہیں دیا, بلکہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کیا بات کہ اللہ کی اطاعت تو وہی کرے گا, یا کامل اطاعت وہی کرے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, پیروی کرے گا. آپ یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے جیسے رسول اللہ نے کر دکھائی ہے. اب ہم اس کو اگر فرائض کے اندر دیکھ لیں تو اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب جب اس حکم پر ہم عمل کریں گے تو یہ اطاعت الہی ہے. نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ وہ اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کبھی دیکھو ایسے قیام کرنا ہے, ایسے تکبیر تحریمہ ہے, ایسے رکوع ہے, ایسے سجود ہے, ایسے قعدہ اخیرہ, ایسے خروج بسنعی ہے. اچھا, ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی گفتگو مزید سننا چاہتے ہیں, لیکن ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. اطاعت کا مفہوم آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے, اور اس کے بعد ایک بہت اہم سوال موجود ہے جو انشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمت پیش کروں گا. جی بسم اللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اطاعت یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو اس طریقے سے بجا آوری اس کی جائے جس طرح اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو کس طریقے سے پسند ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے محبوب نے ان احکامات کو جس طریقے سے عمل کر کے دکھایا ہے اسی طریقے سے من و عن عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. اس پر میں مثال پیش کر رہا تھا نماز کی, اور اس سے ہم دیگر عبادات, ان تمام عبادات کی جو مناسک ہیں, جو طریقہ کار ہے, وہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل رہا ہے. تو عبادت کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے ہے, عبادت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کردہ ہے. تو اس طریقے سے اطاعت کی جائے گی تو یہ اطاعت کامل. اور رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو کہیں نہ کہیں نقص رہ جائے گا, کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی, کہیں نہ کہیں خامی رہ جائے گی. چونکہ رب کا مشاہدہ تو کیا نہیں کسی نے, رب کو اگر دیکھا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے. رب کی معرفت, حقیقی معرفت اگر کسی کو ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو جیسا انہوں نے کر دکھایا ہے ویسے ہی اگر کوئی کرے گا تو آپ سمجھیں کہ وہ اطاعت کامل ہو گئی. دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ دین محض عبادات کا نام نہیں ہے کہ ہم عبادات تو کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم پر, لیکن اپنے معاملات خواہ وہ سماجی ہوں, سیاسی ہوں, معاشی یا معاشرتی ہوں, انفرادی یا اجتماعی, کسی بھی جہت کے اندر ہوں, ان معاملات کے اندر اگر ہم کیا کریں, اپنی مرضی چلائیں, اپنے مفادات کو سامنے رکھیں اور اپنے دوست احباب یا بڑوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یہاں بھی ہم سمجھیں کہ جی عبادت میں تو خدا کی مانی, معاملات میں خدا کی نہیں مانی, تو یہ بھی اطاعت ناقص ہے. تو اطاعت کامل کا مطلب کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, خواہ وہ زندگی کا ذاتی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو یا وہ خاندان کا معاملہ ہو یا پوری قوم کا معاملہ ہو, ملک و ملت کا معاملہ ہو. ہر معاملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اور عمل کیسے کرنا ہے؟ جس سے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھائے. یہ ہے اطاعت کامل اور اطاعت ناقص کا فرق. کیا کہنے, کیا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا تو انہیں تنہا چھوڑ نہیں دیا, ایسا ہی ان کے لیے باقاعدہ احکامات جاری فرمائے. اب بات یہ تھی کہ ان احکامات پر پریکٹیکلی عمل کیسے کیا جائے, اس کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا اور نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اس سلسلے کا تتمہ فرما دیا, اختتام فرما دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے رول ماڈل. اگر تم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہو تو اس طرح عمل کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی. اچھا, پہلے سوال میں مفتی صاحب نے جب فرمایا کہ اطاعت اور اتباع میں جو فرق ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہم جان لیں کہ اطاعت اور عبادت میں مفتی صاحب کیا فرق ہے, اس کو بھی میں چاہتا ہوں کچھ وضاحت فرمائیے گا اس کی. دیکھیں, قبلہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اچھا, اطاعت اور اتباع میں ایک فرق اور بھی ہے. جی جی فرمائیے. کہ اطاعت میں بعض اوقات جبر بھی شامل ہوتا ہے, بعض اوقات لالچ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتباع میں نہ لالچ ہوتی ہے نہ جبر ہوتا ہے. جبر کی مثال قرآن کریم نے خود دی, من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, وہ چاہیں نہ چاہیں.
اب زمین و آسمان کو کون مطلب ان کا کیا دل ہوتا ہے یا وہ سوچیں گے یا مطلب وہ کرنا ہی کرنا ہے ان کو. سورج چاند کو کرنا ہی کرنا ہے طوعا و کرہا، چاہے وہ پسند کریں یا نہ کریں کرنا ہے. تو جبر بھی شامل ہوتا ہے اطاعت میں اور لالچ بھی شامل ہوتی ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، لالچ تو آئی. اچھا روزہ رکھیں گے جنت ملے گی، غریبوں کی مدد کریں گے جنت ملے گی. انسان ہے نا، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ وہ لالچ میں بھی پڑتا ہے کہ بھئی جنت ملے گی، پڑھے وہ قبول ہوگی، لیکن اولا راستہ یہ ہے کہ یہ لالچ نہ رکھی جائے. اچھا، موتیوں کی لالچ نہ رکھی جائے، موتی والے کو دیکھا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اطاعت میں بھی اجر ہے، لیکن جو اتباع کا اجر ہے وہ اطاعت میں نہیں ہے. اتباع میں کیا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ جب یہ میرے اور میرے نبی کی بات مانے نا، اس میں کسی قسم کی لالچ نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، وہ خوشی خوشی اپنے نبی کی اتباع کریں اور خوشی خوشی ان کی پیروی کریں. دوسری بات آپ نے جو فرمائی کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے، دیکھیں اطاعت ایک کمپریہنسو ایک ورڈ ہے اور اس میں عبادت بھی شامل ہے. بالکل، اس میں عبادت بھی شامل ہے. اب اس میں ڈیفرنسز کیا کیا ہے؟ جی فرمائیے. نمبر ایک، اطاعت جو ہے نا یہ معبود کے علاوہ کی بھی ہوتی ہے. جی، جیسے آپ نے کچھ فرمایا اور میں نے اطاعت کی، میں نے بات مانی، یہ بھی اطاعت ہے نا. جی جی، ماں باپ نے کچھ کہا، میں نے بات مانی، یہ بھی اطاعت ہے. صحیح ہے. اساتذہ میں سے کسی استاد نے، شیخ صاحب نے، پیر صاحب نے کچھ فرمایا، بات مانی، یہ بھی اطاعت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اطاعت معبود کے علاوہ بھی ہوتی ہے، لیکن عبادت معبود کے علاوہ نہیں ہوتی. کیا بات، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اپنی شیخ کی بات ماننا، استاد کی بات ماننا اور اپنے والدین کی بات ماننا جو شریعت کے مخالف نہ ہو تو اسے بھی عبادت کا درجہ ملتا ہے. لیکن وہ عبادت جس کا حکم اس نے دیا ہے نا، جو خالصتاً معبود اور عبد کے درمیان ہوتی ہے، تو وہ عبادت معبود کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی. اور اطاعت معبود کے علاوہ اوروں کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رسول علیہ السلام کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ عبادت اسی طرح کی جائے گی جس طرح معبود نے حکم دیا ہے. بے شک، بے شک. اور جبکہ اطاعت میں ڈیوائن اور ڈیزائن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس میں ڈیوائن اور ڈیزائن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب نے کہا کہ یہ فلاں کام کر لو، تو اس میں کوئی مدت تو نہیں ہے نا. صحیح ہے، کوئی ڈیزائن بھی نہیں ہے، بھائی کر لینا. اچھا، ایک تو یہ کہ معبود نے جیسا حکم دیا عبادت ویسی ہی ہوگی، لیکن اطاعت میں یہ لچک ہوتی ہے کہ اس میں وقت کی پابندی بھی بعض اوقات نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے ڈیوائن اور ڈیزائن یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی. ایک دوسرا فرق یہ ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ اطاعت جو ہے یہ نیت پر منحصر نہیں ہے، نہ ہی نیت سے متصل ہے. مثال کے طور پر جی مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب نے کوئی بات کہی یا کسی استاد نے کہی، کسی نے بھی کی، اچھا آپ کی نیت نہیں تھی، آپ نے جا کر کر لیا، اطاعت تو ہو گئی. اطاعت تو ہو گئی نا. اچھا آپ کو نیت کا ثواب نہیں ملا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. نیت پر منحصر نہیں ہے، نیت پر منحصر نہیں، آپ کریں گے تب بھی وہی کہلائے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کی وہ بغیر نیت کے جہاد میں چلا گیا، تو لڑا تو صحیح نا، وہ جہاد تو ہو جائے گا نا اس کا، لیکن عبادت بغیر نیت کے نہیں ہے. جی جی، کیا بات، بغیر نیت کے نہیں ہے. بغیر نیت کے نماز شروع کریں گے نہیں ہوگی، بغیر نیت کے روزہ شروع کریں گے نہیں ہوگی، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، بغیر نیت کے حج شروع کر دیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت، انما الاعمال بالنیات، صحیح، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر. اسی لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت جو ہے نا اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ مطلب فضیلت رکھتی ہے. یعنی کہ نیت ہماری اگر اچھی ہوگی ڈیفینیٹلی اس کے، جیسے مثال کے طور پر اب ہم یہ تہیہ کر لیں، اس وقت پاکستان میں جیسے عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری رات جو ہے آپ کی، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے اجر و ثواب ہی اجر و ثواب. عبادت کا انتظار بھی عبادت ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. اب میں مفتی صاحب سے کہوں گا، مفتی صاحب تو ایسی خوبصورت باتیں کرتے رہیں گے، ہمیں اگلے سوال کی جانب بھی جانا ہے. اچھا، اطاعت ایک تو نبی کی اطاعت ہے، صحیح ہے،
اور وہ یعنی کہ بلا شبہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کوئی، ظاہر نبی پاک علیہ السلام کامل ضابطہ حیات لے کر آئے. اچھا ایک اور دوسری ہے ایک غیر نبی، جیسے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں. میں چاہتا ہوں ان کا جو فرق ہے، ان کا جو ڈفرینس ہے، وہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرما دیں، بہت اچھا ہوگا. رئیس بھائی، دونوں طرح کی اطاعت کا جو حکم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمایا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم بھی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ جو معظم دینی ہیں یا والدین ہیں ان کی اطاعت، یا جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا. لیکن قبلہ مفتی صاحب نے پہلے سوال کے جواب میں اس طرف اشارہ فرمایا تھا، دو چیزیں ارشاد فرمائی تھی، اور وہی دو چیزیں ہماری بنیاد ہیں. پہلی چیز تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کی یہ والی بات مانوں گا اور یہ والی نہیں مانوں گا، ایسا نہیں، سب کچھ ماننا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک فیصلہ بھی نہ مانا نا تو وہ مومن ہی نہیں ہے. 99 مان لیے، کوئی ایک نہ مانا، فرما وہ مومن نہیں ہو سکتا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اختیار نہیں ہے، رسول اللہ جو فیصلہ فرما دیں اطاعت مکمل کرنی ہے، غیر مشروط اطاعت کرنی ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اطاعت کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، اور ان کی جو احکامات ہوتے ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان سے خطا کا امکان ہی نہیں ہے. تو وہ جو بھی حکم دیں گے وہ ایسا ہی حکم ہوگا جو رب کے قریب کرنے والا ہوگا، جو دین کے قریب کرنے والا ہوگا، جو جنت کے قریب کرنے والا ہوگا. وہ ایسا کوئی حکم دیں گے ہی نہیں جو رب کو ناراض کرنے والا ہو. تو اس لیے نبی کی جو اطاعت ہے، رسول کی جو اطاعت ہے، وہ غیر مشروط ہے، چونکہ وہ معصوم ہے، ہر حال میں ان کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب جہاں تک تعلق ہے والدین کا یا اولی الامر منکم کا، یہ ساری جو اطاعتیں ہیں یہ در حقیقت اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا والدین کی اطاعت کے حوالے سے، حکیم لقمان کا جو واقعہ ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. بہت آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے حکیم لقمان کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس کو کنٹینیو کریں، لیکن ایک وقفہ آ گیا ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور مفتی صاحب سے آپ کے جواب کو لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب، اطاعت کا مفہوم آج موضوع ہے، اور اطاعت ایک نبی کی اطاعت اور غیر نبی کی اطاعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب جواب دے رہے تھے کہ آیا اساتذہ کی یا مشائخ کی، والدین کی جو اطاعت ہے، میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرما دیجیے. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے دونوں اطاعتوں کا ارشاد فرمایا ہے، مگر نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے، غیر نبی کی اطاعت مشروط ہے. اس حوالے سے میں سورہ لقمان کا حوالہ پیش کر رہا تھا کہ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں حکیم لقمان کی حکایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وَبَصِّرَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہا کہ جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا اگر حکم دینا فلا تطعهما، تو اس میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بدتمیزی نہیں کی جائے گی. فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنی ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف اگر نکاح کریں تو سرکار نے بھی ماں باپ کی عزت، اکرام، توقیر کا حکم بھی دیا، ان کی بات ماننے کا بھی حکم دیا. اسی طرح بڑوں کے متعلق فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو توقیر میں اطاعت بھی آتی ہے کہ کوئی حکم دیا جائے تو اس کی پیروی کی جائے، اس کو مانا جائے. بالکل. اسی طرح استاد کے حکم کا ماننے کے متعلق مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمانے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میرا آقا ہے، تو مطلب کتنی بات ماننی ہے اس کی. تو یہ ساری کی ساری اطاعتیں جو ہیں ان کا حکم ہے، بالکل کرنا چاہیے. اس کو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، محبتیں پروان چڑھتی ہیں. لیکن یہ مشروط رکھی گئیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع. اور یہاں پر ایک جملہ جو حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اس کا خلاصہ اور تتمہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی طاعت اس وقت نہیں کی جائے گی جب خالق کی معصیت ہو رہی ہو. یعنی رب کی نافرمانی میں لوگوں کی فرما برداری نہیں چلے گی، فرما برداری صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں پھر ان کی فرما برداری. کیا اچھا جناب، اب ان ذوات قدسیہ کی جانب بڑھتے ہیں ہم کہ جو اطاعت کرنے میں رول ماڈل ہیں، یعنی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم السلام. ہم ان کے حوالے سے ذرا بات کریں کہ انہوں نے جو عمل کیا، پیروی کی، اتباع کی، اطاعت کی،
وہ کیا تھا؟ میں چاہوں گا وہ معیار جو اسٹینڈرڈز دیے انہوں نے، میں چاہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا گیا نا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بِإِحْسَانٍ، واہ واہ سبحان اللہ، کہ نبی کی بات تو ہی، لیکن فرمایا کہ جنہوں نے ان کی نیکیوں کے ساتھ احسان کے ساتھ اتباع کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اور مقامات پر بھی یہ بیان موجود ہے، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، کہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو ان میں تشریف فرما ہوا۔ اسی طریقے سے دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند فرماتے ہیں، بس اس پر دوڑتے تھے، اور جس چیز کو ناپسند فرمائے اس سے بالکل کوسوں دور ہو جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی روایت کہ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے کہا کہ فلاں نماز کا ذکر ہے لیکن نماز قصر کا ہمیں جو ہے وہ تعلیمات یا احکامات ہمیں نہیں ملتے قرآن میں، تو یعنی گویا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے ہادی ہیں، ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں، ارے ہمیں کچھ نہیں پتا، میں نے اپنے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں کروں گا، دیوانہ وار اپنے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا میں کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ سواری پر سوار ہیں، ناقہ پر سوار ہیں، ایک درخت کا چکر لگایا، پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیا کر رہے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا کیا ہے، اپنے نبی کے ساتھ میں موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے یوں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھتے رو دیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اگر بات کرتے کرتے اچانک مسکرا دیں تو مجھے تو تعجب ہوگا نا، اچانک رونا شروع کر دیں مجھے تعجب ہوگا، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، جب میں یہ حدیث پاک اپنے پیارے نبی کی زبان اقدس سے سن رہا تھا تو جس مقام پر میں مسکرایا تھا میری نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر تھی، اس مقام پر میرے مصطفیٰ مسکرائے تھے، سبحان اللہ، اور جس مقام پر میں رویا ہوں تو اسی مقام پر میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری پیاری چشمان مبارکہ سے آنسو روا تھے۔ کیا بات، یہ بات سبحان اللہ، تھی۔ اچھا اسی طریقے سے ابھی جو گولڈ ہے یہ مردوں پر حرام ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ظاہر ہے کہ حرام ہوئے یعنی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، ظاہر کسی کے علم میں نہیں ہوگا، تو ایک صحابی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیل لیا، یعنی صحابہ کے سامنے اگر صحابہ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے چہرہ رخ انور پھیر دیں، وہ برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی انہیں برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ سب سے محبت ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بات تو الگ ہے، وہ تو خالق ہے نا، سب کو مانتا ہوں مخلوق میں سب کو مانتا ہوں، سب سے محبت ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ گولڈ مردوں کے لیے حرام ہے؟ بس یوں نکالا اور پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیگر دوست صحابہ نے کہا کہ آپ اٹھا لیں، گھر والوں کے لیے لے جائیں، گھر والوں کے لیے لے جائیں۔ فرمایا نہیں، جس چیز کو میرے رسول نے ناپسند فرمایا میں اپنے گھر پر، میری مجال نہیں کہ اپنے گھر پر لے کر جاؤں۔ کیا بات، تو اللہ اکبر، یہ ان کا تھا، یہ اطاعت سے بہت آگے کی بات ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے نا کہ میرے محبوب کے معاملات میں ایسے ہو جاؤ، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، اور تمام کے تمام صحابہ بے غرض ہو کر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ فرمایا نا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو واحد راستہ ہے میری محبت کا، میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ گے، ان کی پسند کو اپناؤ گے، ناپسند سے دور ہو جاؤ گے، میرا وعدہ ہے کہ تم سے محبت فرماؤں گا، اور جب محبت ہو جائے نا تو گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں کا خالق و مالک ہے، تو فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ ایسے راضی ہوگا فاتبعونی، کیا بات، صرف محبت نہیں کروں گا،
گناہ جتنے بھی کیے ہوں گے نا معاف فرما دوں گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اصل بنیادی ہمارے اس پروگرام کا جو پیغام ہے. بنیادی طور پہ پیغام تو علماء حضرات دیں گے انشاءاللہ اپنے خوبصورت الفاظ میں اور وقی مطالعے کی روشنی میں. کیا فرمائیے گا, آج کیا ہم اتباع اور اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں, خواہشات نفس کی اتباع کر رہے ہیں, یا واقعتاً جو ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تناظر میں, تو کیا ہم اس طرف ہیں اور ہمارے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع ہے؟ کیا فرمائے گا پیغام کی صورت؟ رئیس بھائی, بنیادی طور پر دیکھا جائے تو عملاً یقیناً ہم بہت کوتاہی پر ہیں. اور آپ یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اس والی کیفیت میں مسلمان نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف نگاہ کریں نا, تو سرکار علیہ السلام نے کچھ عملی منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. جھوٹ بولتا ہے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے, بات بات پہ جھگڑے میں گالم گلوچ کرنا, یہ ساری کیفیات نظر آتی ہیں. عمومی طور پر اگر ہم معاشرے پہ نگاہ کریں تو ہم نے اقرار تو کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مگر ہمارا اقرار یہیں پر رکا ہوا ہے. اس اقرار کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور پھر وہی کیفیت افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. جو دل کہتا ہے وہی کر رہا ہے. دل کہتا ہے یہ کام کرنا ہے, دل یہ چاہ رہا ہے, فلاں طبیعت یہ چاہ رہی ہے, اسی کو پورا کرنا ہے. رب کیا چاہتا ہے اور رب کے حبیب کیا چاہتے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہے. اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہاں جو رسوائی اور جو بے تکریمی ہماری ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر, پھر ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بے برکتی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہر شخص پریشان ہے, برکت ہی نہیں, دعا فرمائے, ہر شخص پریشان ہے. ٹھیک ہے, جو معاشی طور پہ آسودہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان نظر آ رہا ہے. یہ بے برکتی پریشانی اس کا ایک خمیازہ ہے. دوسرا, آخرت کی رسوائی بھی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے. اس لیے پیغام یہی ہے کہ جب رب کو مانا ہے, رب کے حبیب کو مانا ہے, تو ان کی ماننی ہے اور اس طرح زندگی گزارنی ہے جیسے اللہ کو پسند, اور ایسے گزارنی جیسے اللہ کے حبیب نے گزار کر دکھائی ہے. اور عبادت ہی نہیں, صرف اپنے معاملات, حتیٰ کہ نجی معاملات, یہاں تک کہ سرکار نے تو پانی پینا بھی سکھایا, لباس پہننا بھی سکھایا, کھانا کھانا بھی سکھایا. ہر چیز سرکار علیہ السلام سکھا کر گئے. اگر اس کو ہم نافذ کر لیں تو پھر آپ ترقی کیسی ہوگی, صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیں. کیا کریں, چونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمارے لیے مکمل نمونہ حیات ہے. مفتی صاحب, ہمارے آج کے موضوع کو کنکلوڈ بھی کریں گے انشاءاللہ اور اپنا پیغام بھی عنایت فرمائیں گے. اس تناظر میں مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ تقاضوں کی طرف اشارہ فرمایا, کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں, یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں, کیا ہم حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ بڑا یہ بہت سوالیہ نشان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا, بے شک خالق ہے. اس نے فرما دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی ان کا کام مانا, اس سے میرا کام مانا. اب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر. یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ مجمع میں اعلان ہو کہ کون عاشق مصطفیٰ ہے تو ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ کھڑے کریں گے, سب سے بڑا میں عاشق رسول ہوں. لیکن یہ کیسی محبت رسول ہے, کیسا عشق مصطفیٰ ہے کہ محبت مصطفیٰ کے تقاضے, کوئی پروف, کوئی دلیل ہم میں نظر نہیں آتی. اب مثال کے طور پر اب اس پر تو عمل ہو جاتا ہے, من احب شیئا اکثر ذکرا, تو جس سے محبت کرتا ہے وہ ذکر کیا کرتا ہے, وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ ان المحب لمن یحب مطیع, کہ بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے, اس کی ہر بات مانتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت اگر ہم کھڑے ہوں پوچھ لیا کہ کون سی تمہاری محبت تھی, تم نے میرے کن فرامین پر عمل کیا, تم تو میری سنتوں کو پامال کرتے رہے, میرے طریقوں کو پس سے پش ڈالتے رہے, تو اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ تو آئیے محبت کا دیکھیں صحابہ اکرام جن کا ذکر گزرا. بڑا اچھا پیغام جا رہا ہے آپ کا, چونکہ آگے ربیع الاول کا اگلا مہینہ ہے, تو یہ بہت اچھا پیغام جا رہا ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کر دیا کہ ربیع الاول کی نسبت سے بھی یہ نیت کر لیں کہ یا رسول اللہ, آپ کا جو میلاد کا مہینہ ہے نا, اس سے صرف ہم منائیں گے نہیں بلکہ اپنے اندر بھی ہم چینجز لائیں گے, تبدیلیاں لائیں گے کہ اس سے پہلے اگر اتباع رسول نہیں تھی تو اب سے انشاءاللہ ہماری پوری زندگی پیروی مصطفیٰ میں گزرے گی. اور میں یہ کہوں گا
کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا، میں نے کہا نا کہ روز قیامت ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عدالت میں بھی آپ جائیں تو بغیر پروف کے بات نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے بات نہیں ہوتی، دعوے بیکار ہوتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے دعوے نہیں کیے، لیکن ان کی زندگی میں محبت مصطفیٰ کے، عشق مصطفیٰ کے وہ تقاضے جو انتہائی اعلیٰ درجوں پر ہیں، ہمیں اس سے بھی آگے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا دعووں کی ضرورت نہیں ہے، عملی میدان کی ضرورت ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت پیغام مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا. اسے صرف سننا نہیں ہے بلکہ سن کر سمجھنا ہے، سمجھ کر عمل کرنا ہے. آج موضوع تو اگرچہ اطاعت کا تھا، لیکن اطاعت اور اتباع پر اتنی خوبصورت اور جامع معنی کلام فرمایا ہمارے دونوں اسکالرز نے کہ اگر آج کے پروگرام کو آپ ریپیٹ میں ٹرانسمیشن میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ظاہر ہے ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا انسان کے لیے، لیکن اب ظاہر ہے سوشل میڈیا پر بھی آپ ہمارے پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں RYQ TV کے. تو ضرور سنیے گا، دیکھیے گا اور پسند کیجیے گا. اور اس روشنی سب کے لیے جو پروگرام ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے پیش کیے جانے کا کہ لوگوں کا جو ہے کی اصلاح ہو جائے، اصلاح احوال ہو جائے، عقائد درست ہو جائیں، اعمال اور معمولات درست ہو جائیں، تاکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری پوری کر رہا ہے RYQ TV الحمدللہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے. تو مفتی صاحب آپ کی آمد کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا. قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اس ذات پر صفات کی حجت ہوئی تمام، بنیادی طور پر وہ ذات کہ جو نمونہ کامل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس ذات پر صفات کی حجت ہوئی تمام، سیرت تمام، نور بدن روشنی تمام، آقائے کائنات کی طاعت گزاریاں، سجدے ہما نیاز بدن بندگی تمام. ہم کو یہ سوچنا ہے کہ نزدیک ہیں کہ دور، ان کے لیے تو ایک ہیں سب امتی تمام. اور اس منزلت پہ مسجد اقصیٰ بھی ہے گواہ، اس منزلت پہ مسجد اقصیٰ بھی ہے گواہ، ختم الرسل امام نبی مقتدی تمام. ختم الرسل امام نبی مقتدی تمام. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. خوشیاں منائیے جشن آزادی کی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مملکت خدا داد پاکستان کو شاد و آباد رکھے اور ترقی اور کامیابی کی منازل پر گامزن رکھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.